السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا آج کا جو لیکچر ہے وہ زیادہ اس کا مٹیریل ہے، اس کا تعلق ہے ریویژن کے ساتھ، کیونکہ آپ کے نا سلیبس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور آپ کی کلاس بھی ختم ہونے والی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ تھوڑی سی ریویژن کی جائے۔ تو 43 تک آپ کا مڈ ٹرم ہو چکا ہے، تو آف کورس 44 سے 83 تک یہ آپ کا فائنل ٹرم کا سلیبس ہوگا، جو ہم نے تقریباً کور کر لیا ہے، اور صرف 5 یا 6 آیات آ رہی رہتی ہیں، جس کے بعد سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی۔ تو آج پہلا تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس سے پہلے آپ کا ایک کوئز ٹیسٹ ہوگا، وہ میں آپ کو انشاءاللہ آج پوری کوشش ہوگی آج آپ کو انفارم کر دیا جائے، پھر اس کے بعد آپ کو اسائنمنٹ بھی انشاءاللہ پرووائڈ کر دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کا جو فائنل ٹرم کا پیپر ہے اس کے اندر کوشش کی جائے گی کہ 5-10% آپ کو گرامر سے تعلق رکھنے والے سوال بھی دیے جائے، کا تعلق جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ یا فعل مضارع یا اس طرح کی جو تو اب ہم تھوڑی سی ریویژن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہماری ریویژن اسٹارٹ ہوگی آیت نمبر 44 سے، سورہ یاسین آیت نمبر 43 تک آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا جو ریویژن کا بیسک مقصد ہے، ایک تو کہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ کیپچر ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ہم گرامر کو بھی دیکھ لیں، کہ قرآن مجید کے اندر اس کو تعاون کے ساتھ تو معاون بنانے کے لیے گرامر کے جاننا بھی ہے۔ آپ اس کے ساتھ کوئی سوال ہے تو وہ آپ لوگ اپنا ذہن میں لے آئیں، لکھ سکتے ہیں، تو کلاس کے اینڈ میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے آیت نمبر 43 تک سلیبس پڑھ دیا ہے، جس کا تعلق آپ کے مڈ ٹرم کے ساتھ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو آیت 44 سے شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کشتیوں کو چلاتا ہے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ڈبو دے کشتیوں کو، کشتی جو ہے وہ اس کے حکم سے چلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ رحمت منا و متاع الہی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سمندر اور اس کی قوت کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور آج کل آپ کو معلوم ہے، آپ لا شک و شبہ آپ بھی پریشان ہیں، پوری قوم پریشان ہے کہ سیلاب کا جو رخ ہے اس کے ہمارے ملک کا اکثر حصہ جو ہے وہ بیکار کر دیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی اگر پانی بے قابو ہو جائے تو کیا تباہی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتنا بڑا پانی جو ہے، اور اس قدر پانی گیلنوں کے حساب سے، منوٹنوں کے حساب سے وہ سمندروں کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر رہتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی اوپر نیچے ہو جائے تو آپ کی بستیاں تباہ ہو جائیں اور کوئی باقی نہ بچے۔ تو فرمایا یہ ایک تو رحمت ہے منا و متاعا، اور یہ فائدہ ہے الہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدت رکھی ہوئی ہے قیامت کی، تو وہ قیامت کی مدت اس نے پوری کرنی ہی ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کرنے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سے جب کہا جاتا ہے کہ آگے پیچھے اپنے جو تم نے گناہ کیے اس سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پچھلے گناہوں سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے، اور اگلے گناہوں سے بچنے کا طریقہ صاف تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہیں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ فزیکل اور میٹیریل طریقے آپ تمام لوگ اس سے واقف ہیں، اور ہمیں آج کل بہت ضرورت ہے کہ ہم فزیکل میٹیریل طریقوں کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اور کم از کم میرے گمان کے مطابق اگر فزیکل اصول بھی اپلائی کر لیے جائیں تو ہم کافی حد تک دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ بوتل کو جو بند ہوتی ہے اس کو کھولنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے سر۔ اور آپ نے غور کیا ہے کبھی کہ ایک ہے بوتل جب آپ نے کھولنی ہے تو آپ کا کھولنے کا رخ اور ہوتا ہے، بند کرنے کا رخ اور ہوتا ہے، ڈائریکشن اور ہوتی ہے، کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز۔ جب بھی آپ بوتل کھولیں گے تو وہ اینٹی کلاک وائز کھلے گی، اور جب آپ نے بند کرنی ہے، کسنی ہے، زور سے بند کرنی ہے، تو کلاک وائز آپ کو گھمانی پڑے گی۔ ایگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ یس سر۔ اب آپ غور کرنے والی بات چھوٹی سی ایگزامپل میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بوتل کھولنا چاہتا ہے مگر وہ کلاک وائز ڈھکن کو گھماتا ہے تو کیا ہوگا؟
بوٹل نہیں کھلے گی سر, بلکہ رسی آپ ٹائٹ ہو جائے گی. اور ٹائٹ ہو جائے گی. جزاکم اللہ جو. اسی طرح آپ کو پتہ ہے گرا کھولنے کا ایک طریقہ ہے. جب گرا لگ جاتی ہے نا کسی بھی چیز کو, رسی کو گرا لگ جاتی ہے, تو دو آدمی اگر کھڑے ہو جائے اور ایک سرا اور دوسرے سروں اپنی طرف کھینچے تو بجائے رسی کھلنے کے اور اس کی گرا مضبوط ہو جائے گی, کھلے گی نہیں. آپ کو معلوم ہے خاص طریقے سے گرا کھولی جاتی ہے. آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہمارے لیکچر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی بجائے ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے بوتل ٹائٹ ہو جاتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اصل میں ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ایگری کرتے ہیں آپ اس چیز سے؟ ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں. جی سر بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. تو رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے سرا ہے چاہے ذرا ہے. سرا کہتے ہیں خوشحالی کو, ذرا کہتے ہیں بیماری, تنگ دستی یا پریشانی کے عالم کو. تو انسان پہ دونوں چیزیں گزرتی رہتی ہیں دنیا میں. ہر وقت آپ کو ماننا پڑے گا, ہر وقت انسان ان دونوں کیفیات میں کسی ایک کے اوپر ہوتا ہے. یا اس کے اوپر سرا ہے, خوش ہے, یا وہ ذرا یعنی پریشان ہے, یا اس کا مکسچر ہوتا ہے, کچھ پریشانی ہے یا کچھ وہ ہے. بعض اوقات پریشانی غالب آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر نبیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ سرا ہے یا ذرا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے, اور مدد مانگنے کے لیے انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے. اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے کہ کتنی پریشانی میں وہ مدین سے نکلے, وہاں پر پہنچے, اپنے گھر سے نکلے, مدین کی بستی میں پہنچے, کس قدر پریشان ہے, لیکن وہاں بھی دعا کر رہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور دعا اور رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا تھا. مدین پہنچتے ہی پانی پلایا تھا. کس کو؟ وہ عورتیں کھڑی تھیں ان کے مویشیوں کے لیے. اور آپ حیران ہوں گے کتنی بڑی بات ہے, یعنی کہ کتنا بڑا سبق ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا, کہ بے یار و مددگار ہے. اس وقت کوئی جیب میں پیسے موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان عورتوں سے پانی کو پلانے کی قیمت وصول نہیں کی. کیا خیال ہے جی, درست ہے یہ بات؟ جی بالکل. اچھا, آپ حالانکہ ان کو وصول کرتے وہ حرج تو نہیں ہونا چاہیے, وصول کر سکتے تو کہ ٹھیک ہے جی میں 10 روپے 20 روپے لوں گا تو میں پانی نکال دیتا ہوں. لیکن یہ ہے نبی کا طریقہ. اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا کام کریں تو آپ کے دل میں غرض نہ ہو, دل میں کوئی غرض نہ ہو, دل میں کوئی لالچ نہ ہو. حالانکہ لالچ رکھی جا سکتی ہے کہ میں آپ کا کام کرتا ہوں, صاف ہے کہ آپ مجھے پے کریں گے, میں آپ کو پے کروں گا, لیکن ایک اس سے بھی اعلیٰ طریقہ کار ہوتا ہے, اور وہ اعلیٰ طریقہ کار ہے کہ آپ بے غرض کام کریں. جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا کہ مجھے تم اجرت دو. اجرت لی جا سکتی ہے لیکن اجرت کا سوال نہیں میں کر رہا تم سے. اب فرق آ گیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے طریقے زمانی بھی موجود ہیں, مکانی بھی موجود ہیں. زمانی سے مراد ہے ٹائم, مکانی سے مراد ہے اسپیس. تو زمانی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے خود بتایا ہوا ہے, زمانی سے مراد ہے کچھ اللہ نے ٹائم بتا دیے ہیں جس ٹائم پر اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے, اور اس میں ایک زمان ہے جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے والی گھڑی. تو میں بھی صاف ظاہر ہے کہ اور آپ بھی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت کام آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اس طرح رات کا وقت ہے تو یہ زمان اور مکان اس طرح مکان ہے. مکان سے مراد ہے بعض اسپیسیز ایسے ہیں نماز میں پہلی صف ہے, اور اس طرح یہ بعض علاقے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رحمت کو متوجہ کرنے کے طریقے بتائے ہیں, ان سے لا علمی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو گاڑی نہیں چلا سکتے. میں بھی گاڑی نہیں چلا سکتا, گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے لیکن میرے کسی کام کی نہیں ہے, میں اس کو چلانے کی اہلیت نہیں. لہٰذا اپنے ساتھیوں کو, اپنے آپ کو میں اور آپ سمجھائیں کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. آج کل مسلمانوں پر پاکستان میں کون سی آفت آئی ہوئی ہے, سیلاب کی. اس کے باوجود ہم آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر سودی کام, آپس میں لڑائی اور جھگڑا, صوبائیت, فرقہ واریت, سیاسی طور پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں, اور ادھر لوگ مر رہے ہیں, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, اور ہمیں اپنے کاموں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر آدمی سے روٹ جاتی ہے. اس لیے روٹ جاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک رحمت اس کو کرتا ہے یہدی الیہ من ینیب, جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اس کی ہدایت کو آسان کر دیتا ہے. تو پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا, اگلے گناہوں سے بچنا, اس سے فائدہ کیا ہے؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ترحمون یہ فعل مضارع مجہول ہے, رحم یرحم سے, اور یہ جمع کا صیغہ ترحمون, تم رحم کیے جاؤ.
वमा ताती मिन आयतिन, और अब अल्लाह फरमाता है जो भी निशानी आती है, ये सैलाब की निशानी आ गई, ज़ल्ज़ले की निशानी आ गई, बीमारी की निशानी आ गई, माल में कमी हो गई, अमवात में कमी हो गई, नक्स हो गया पैदा, आपकी दौलत में कमी हो गई, आप परेशान हैं, आपको अल्लाह ना करे बीमारी है, मसला मसाइल है, कई आयात हमारे सामने आती हैं, कई लोग हमारे सामने दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर इनला कानून हमोरजिन, ये लोग जो है ना ये उससे एराज करते हैं, ये उस तरफ आते नहीं है, ये अपने ऊपर उसको अप्लाई नहीं करते हैं। और फरमाया कि ये जो मोरजीन है, अब मोरजीन दो तरह के हैं, एराज करना यानी कि किसी चीज की तरफ रुख ना करना। एक मोरिज बड़ा बेहतरीन है जिसको अल्लाह ने पसंद किया, वो कौन सा है जी जिसको अल्लाह ने पसंद किया है? गुनाहों से बचने वाला। माशाल्लाह, बिल्कुल जी। अल्लाह ताला फरमाता है कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिज़ून। अल्लाह फरमाता है कि ईमानदार कामयाब हो गए जो लगव से मोरिज़ून, एराज करने वाले, यानी कि लगव के करीब नहीं बढ़ते। और कल एक लेक्चर के दौरान भी ये मिसाल मेरे ज़हन में आई थी कि आपको मालूम है दो तरह की मक्खियाँ बहुत मशहूर है। एक मक्खी वो है जिसके जिस्म से शहद बरामद होता है, और एक मक्खी वो है जो आम घरों में फ्लाई के नाम से मशहूर है, जिसे आम मक्खी कहा जाता है, जो बर्तनों पर बैठती है और जरासीम फैलाती है। क्या दोनों मक्खियों का काम का तरीका और उसका नतीजा एक है या मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ है सर। हालांकि वो लोग अल्लामा इकबाल ने भी शेर कहा हुआ ना कि परवाज है दोनों की सी एक जहां में, शाही का जहां और है, करगस का जहां और। वो मक्खी भी फलों और फूलों के दरमियान रहती है, और शहद की मक्खी वो भी इसी फजा में रहती है। लेकिन देखिए दोनों का काम क्या है, दोनों एराज करते हैं। जो शहद की मक्खी है वो गंदगी से एराज करती है, शहद की मक्खी वो बुरी चीजों से एराज करके अच्छी चीजों को ढूंढकर उन पर बैठती है, और जो गंदी मक्खी है वो अच्छी चीजों से एराज करके कहाँ बैठती है, वो हमेशा गंद पर बैठती है। और आप देख सकते हैं दोनों के नतीजे में जमीन आसमान का फर्क है। एक के पेट से जो चीज निकलती है वो कई हजार रुपए किलो बिक रही है, और एक के पेट से जो चीज निकलती है आप अपनी नाक पे हाथ रख लेते हैं और आप उसको देखना दोबारा नहीं करते। आप बताइए कि इसकी क्या वजह है? सर वजह यही वही करगस का जहां और है, शाही का जहां और वाली बात है। फितरत उनकी ऐसी है, उस तरफ माइल होती हैं जी। तो इसका मतलब है हमने मोरिज बनना है, और ये मोरिज और कुफर, और ये आपको पता है कुफर की जो इस्तिलाह है वो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल की है मुमतहिना में, क्योंकि कुफर का मतलब होता है इनकार करना। तो हमें ऐसा कुफर करना है जिससे शैतान का इनकार हो, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, कफरना बिकुम, इब्राहीम ने फरमाया कि मैं ना कुफर करता हूँ, किसका? तुम्हारे नजरियात का, तुम्हारे अकायद का, जो तुमने नजरियात बनाए हुए हैं, जो तुम्हारी सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, जो तुम्हारी मेजोरिटी बनाए। कफरना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुम अदावत ला यौमिल क़यामत तक हमारी लड़ाई जारी है। मैं रहमान के तरीके पर हूँ, तुम शैतान के तरीके पर हो। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये होता है कि जब तक शैतान से कुफर न किया जाए, शैतान का इनकार न किया जाए, तागूत का इनकार न किया जाए, तागूत से इज्तनाब न किया जाए, नबियों के मुताबिक अनेबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया हुआ है कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। हमने इराज करना है, किससे इराज करना है? गुनाहों से। हमने इराज करना है लगव से। आपको पता है इबादुर रहमान 19वें पारे में इबादुर रहमान की सिफतें बयान हुई, और अल्लाह ताला ने फरमाया रहमान के बंदे। और आपको पता है यूनिफॉर्म्स, फ्लैग्स, झंडों और ये जो हमारी छोटे आइकन्स हैं, उससे हमारा मुल्क जो है वो प्रोमिनेंट होकर सामने आता है। ओलंपिक गेम हो या कोई कॉमनवेल्थ गेम हो, बताइए आपका मुल्क जब उसका दस्ता आता है तो कैसे पहचाना जाता है? सर फ्लैग होता है, यूनिफॉर्म्स होते हैं उनके। आपको लग जाता है कौमी तराना शुरू हो जाता है, फ्लैग्स आ जाते हैं, तो पता चलता है पाकिस्तान का एक दस्ता आ रहा है। इसी तरह इबादुर रहमान कौन? अल्लाह ताला फरमाता है ना इबादुर रहमान के बारे में, इबादुर रहमान के बारे में वो भी अल्लाह ताला ने वहां पे लगव का लफ्ज बोला है, वाइजा मर्रू बिल लगवी मर्रू किरामा। जब वो लगव के पास से गुजरते हैं तो कैसे गुजरते हैं? इंतहाई शान और शौकत के साथ, इंतहाई अपने आप को बचाकर गुजरते हैं। एक अलहदा शान होती है और वो बुरे कामों में मुलव्वस नहीं होते। इसका मतलब है हमारे लिए सबक यह है कि एराज की दो शक्लें हैं। एक एराज अल्लाह के करीब करने वाला और शैतान से दूर करने वाला है,
ایک اعراض اللہ سے دور کرنے والا اور شیطان کے قریب کرنے والا ہے. تو جو اعراض آپ نے اختیار کرنا ہے اس میں آپ خود مختار ہے, جس کو مرضی آپ اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا, اس کا فرق, اور یہ ہمارے یہاں اکثر لوگ اس میں پڑے ہوئے. یہ ایک ہے اللہ کی مشیت, کسی سے آپ کہیں نا نماز پڑھ لیا کرو تو وہ مشیت فوراً آ جاتی ہے, اللہ چاہے گا تو پڑھ لے گی. آپ کو پتہ ہے مشیت اور چیز ہے, رضا اور چیز ہے. میں نے پہلے آپ کو اگزامپل دی تھی, بہت ایزی ہے الحمدللہ, وہ سمجھ آنے والی ہے. ایک کلاس کا بچہ تھا, اس کو اس کا ٹیچر پڑھاتا ہے روزانہ, اس کو جب پڑھاتا ہے تو وہ اس کو اس کی غلطیاں لگا کے دیتا ہے کہ بیٹا تم نے یہ غلطی کی, تم نے یہ غلطی کی, اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے, اس طرح نہیں, اس طرح. اچھا, اب ایک دن ہو گیا اس کا پیپر شروع, ٹیچر نے کہا کل تمہارا پیپر ہے, کتابیں وغیرہ رکھ دینا. ٹیچر نے اس کو پیپر پرووائڈ کر دیا اور ٹیچر چکر لگانے لگا اس کے آس پاس کہ بچہ کیا کرتا ہے. اب پیپر کے دوران ٹیچر اس کو نہیں بتاتا, اب بچہ وہی غلطیاں دہرا رہا ہے, لیکن ٹیچر پیپر کے دوران, آپ بتائیے پیپر کے دوران جب تک پیپر ہوتا ہے اس سے پیپر لے کر اس پر لال نشان کیوں نہیں لگاتا؟ سر وہ ٹائم نہیں ہے نا, وہ یہ مشیت کا ہی ٹائم ہے نا. ہاں ماشاء اللہ, یہ بڑی سیدھی ایگزامپل ہے. ٹیچر اس کے پاس سے گزر کے نا اپنے سر کو پکڑ کے نا اسے میں آیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کچھ کہا, یہ کچھ کر رہا ہے. آپ بتائیے ٹیچر راضی تو نہیں نا ہے, ٹیچر راضی نہیں ہے. اب باری آتی ہے جب پیپر وہ بچہ دے دیتا ہے, پیپر ہینڈ اوور کر کے ٹیچر کے. اب جب ٹیچر کے پاس پیپر آیا تو پھر ٹیچر نے وہ تمام غلطیاں نوٹ کی, اس پہ کراس لگایا, اور کہیں اس نے 4 نمبر کاٹ دیے, کہیں 3 کاٹ دیے, کہیں کچھ بھی نہیں دیا, اور اس کے بعد پیپر اس کے حوالے کیا. اگر وہ راضی ہوتا تو نمبر کیوں کاٹتا؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکو کو, چور کو اور بدکار کو چاہے تو فوراً پکڑ لے, لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کرنے دیتا ہے جو وہ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کام پہ راضی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے کام پہ راضی نہیں ہے. اور قسمت کا بہانہ بنانے والے بعض لوگ, ان سے ایک بڑا سادہ سا سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کا برا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا ہو گیا, مجھے کیوں آپ کہتے ہیں؟ تو جب آپ کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو آپ اپنی قسمت پہ چھوڑ دیں اس کو. کوئی عدالت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو مقدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قسمت, اس لیے قسمت کو پیش کیا جاتا ہے اپنے گناہوں کی آڑ بنانے کے لیے. یہ لوگ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا. آپ ساوধাن ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر خود نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد رکھیے, اللہ کی سنت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے. اللہ نے اسباب کو پیدا کیا اور اللہ نے علت کو پیدا کیا. علت کا مطلب جمع ہوتی ہے علل, اسباب ہے اس کی وجوہات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب, جہاں پر اسباب اور علل موجود نہیں اور کام ہوا ہے, اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے عقیدے کے لحاظ سے. ہر آدمی اسباب اور علل, اسباب کا مطلب ہے ریسورسز اور علت کا مطلب ہوتا ہے اس کے ریزنز, اس سے جڑا ہوا ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ نوکری کیوں کر رہے ہیں, نوکری کا سبب کیوں اختیار کیا, تو آپ کہتے ہیں جی وجہ اس کی ہے کہ میں نے گھر پالنا ہے, بچوں کو بھی اس کی وجہ, یعنی کہ میں اس وجہ سے نوکری کر رہا ہوں کہ میں نے گھر میں خرچہ دیا. بات سمجھ آ گئی. اب جب آپ نوکری کرتے ہیں, شام کو آپ پیسے لے کر آتے ہیں, کوئی آپ سے سوال نہیں کرتا, ٹھیک اس کو پتا ہے کام کرنے گیا ہے, صرف 500 کما لیے. جہاں اسباب اور علت نہ ہو وہاں اللہ وحدہ لا شریک اس کا وہی میں ذکر کرتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ اسباب اور علت کا محتاج نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اسباب اور علل کے بغیر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. اس طرح اسباب اور علل کے بغیر اللہ وحدہ لا شریک نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو پیدا کیا. کیا اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے؟ یقیناً اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو حکم دیا تھا, کیا حکم دیا تھا آپ کو کہ ٹھنڈی ہو جا, اس کے لیے کیا دیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. آپ دیکھیں وہاں بھی اسباب موجود نہیں ہے, علل موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی وہ بے نیازی دکھائی. اب اگر آج کوئی خاتون مریم کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریم کے واقعے کو سامنے رکھ کر اپنی گود میں کوئی بچہ لے آئے اور یہی کہے کہ جیسے مریم کو بچہ پیدا ہوا تھا یہ ویسے ہی پیدا ہوا ہے, تو پوری دنیا اس کی بات کا اقرار اور اس کو تسلیم نہیں کرے گی. وجہ کیا ہے جی؟ سر جیسا آپ نے کہا کہ اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے, تو پھر یہ کہ یہ انبیاء کے ساتھ ہی خاص بھی ہے, اور جو مطلب وہ تو خیر صدیقہ تھیں, تو لیکن یہ کہ انہی کے ساتھ خاص ہے. ہاں جی, میں بتا رہا کہ یعنی کہ آپ کہیں گے کہ نہیں عام آدمی جڑا ہوا ہے اسباب اور علت سے, اللہ کبھی چاہے تو اسباب کے بغیر بھی مدد کر دیتا ہے. اللہ نے اسباب کیا بنائے ہیں؟ آپ کو اللہ خود بھی پڑھا سکتا ہے قرآن مجید,
لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب مجھے سبب بنا دیا کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو سبب بنا دیا آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں. اور ہماری علت کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ ہم دونوں، میں پڑھا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، آپ پڑھ کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اسباب اور علت سے جڑی ہوئی. اسباب کو اختیار کرنا علت کو لے کر سامنے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے. لیکن یہ یقین ضرور رکھا جائے کہ اسباب بھی تبھی کام کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مرضی سامنے آ ہوتی ہے. اسباب پر توکل کر لینا کہ بس اسباب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور اسباب کو قطعاً چھوڑ دینا، یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو یہ لہٰذا ایماندار جو ہے نا وہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں مگر نتیجہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اب یہ کافر کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ غریبوں کو نہیں کھلا سکتا تھا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو کھلا سکتا تھا، لیکن ایک اس کی مشیت ہے اور ایک اس کی رضا ہے. اگر کوئی آدمی غریبوں کو نہیں کھلاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. اور پھر فرمایا پوچھتے کیا ہے یہ قیامت کب آئے گی، اور اس کا ذکر جگہ جگہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فتح کہتے ہیں کھول دینے کو. آپ کو پتہ ہے دنیا کی تمام چیزیں نہیں کھل سکتی، آج قیامت والے دن ہر چیز کھل جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں قیامت والے دن کھول دی جائیں گی. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. اس طرح سورہ سجدہ کے آخر میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سورہ ملک کے اندر یہ آیت دوبارہ ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ قیامت آئے گی نا، یہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کا جب قریب دیکھیں گے نا تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ما ينظرون الا صيحة واحدة، اور اچانک ہی ایک چیخ آئے گی، ایک سور پھونک دیا جائے گا اور فضا ایک پیدا ہو جائے گی. فضا سے مراد ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے گا، طبیعت اس کی آوازار ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ سب لوگ جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گا. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر ایک دوسرا نفخہ ہوگا اور تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے کہ پتی کیا ہے. تمام لوگ آپ کو پتہ ہے چیونٹیوں کی طرح ہر طرف سے نکلتے آ رہے ہوں گے، قبروں سے نکلتے آ رہے ہوں گے، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں سے بھی زیادہ نہ جانے کس قدر لوگ جو ہے میدان محشر میں جمع ہوں گے. اور واللہ اسرع الحاسبین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب سے تیز فیصلے کرنے والا ہوں. اللہ سیکنڈ کے بھی پتہ نہیں کون سے حصے میں اللہ کی شان جانتی ہے کہ ان کے فیصلے کر کے ان کو جنت یا جہنم کے حوالے کر دے گا. فلا یستطیعون توصیۃ، فرمایا یہ وصیت نہیں کر پائیں گے. اتنی جلدی اچانک موت آ جائے گی، اتنی جلدی قیامت آ جائے گی کہ یہ وصیت تک نہیں کر سکیں گے. اچانک وہ دفتن آ جائے گی، جیسے آپ کو حدیث میں سنائی دی کہ آدمی دودھ دھو رہا ہوگا اونٹنے کا، قیامت آ جائے گی. اور یہ آپ کو پچھلے دنوں یہ چھوٹی موٹی قیامت تو آئی ہوئی ہے کہ اچانک آپ نے دیکھا سیلاب ہے اور سیلاب کے آپ نے مناظر دیکھے ہوئے ہیں. کل دیکھ رہا تھا 5 بھائی وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پانی آ رہا اور 5 بھائی اس میں غرق ہو جاتے ہیں. تو یہ قیامت جو ہے یہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کوشش میں رہنا چاہیے. آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ کوشش میں رہے کہ ٹھیک ہے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ ریکریٹ کر سکتے ہیں، آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نظر آپ کی ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ ہو، میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میرا خاتمہ اسلام پر ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زبان سے بھی یہ دعا سکھائی ہے. اور آپ کو معلوم ہے ملتی جلتی دعائیں ہیں. وہ جادوگر جو ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے فوراً بعد، ان کی دونوں کی دعائیں بڑی ملتی جلتی. کسی کو یاد ہے تو بتائیں. یوسف علیہ السلام کی دعا سر یہی کہ ان کا خاتمہ جو ہے ایمان پہ کرنا خاتمہ. ماشاء اللہ، بالکل. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلم والحقنی بالصالحین. وہ جو جادوگر ہے وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ. اور اس طرح ہی وہ جو ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا ربنا لا تزغ قلوبنا. وہ جو ہے نا دعا وتوفنا مع الابرار، سورہ آل عمران کے آخر میں وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کرنا. کوئی بڑی بات ہے. اچھے لوگوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ پھولوں کی صحبت ہے تو شہد کی مکھی کو عزت ملتی ہے، اور گندگی کی صحبت ہے تو دوسری مکھی کو ضلالت ملتی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوست کون.
اس وقت معاشرے کے اندر خرابی کی سب سے بڑی وجہ بری دوستی ہے، اور وہ بری دوستی کی ایک شکل فزیکل ہے اور ایک شکل ڈیجیٹل ہے۔ ڈیجیٹل میں یہ آتی ہے جو ہے نا آپ کے میرے یہ انسٹاگرام یا واٹس ایپ یا آپ کا فیس بک یا آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ، یہ تمام یہ بھی آپ کے دوست ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا کہ ان دوستوں نے آپ کو کیا دیا ہے، روزانہ دیکھا کریں کہ یہ دوست آپ کو کیا دے، یہ بھی تو آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دوستی میں آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور یہ نفع ہوگا، اسے نفع باس والنشور کہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ جب نفع پھینکا جائے گا پھونکتے ہی وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور ینسلون کا مطلب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے انکلائنڈ پلین کا، انکلائنڈ پلین ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ترچھا، جس طرح بچے جب باغ میں جاتے ہیں تو سیڑھیاں چڑھتے ہیں، سیڑھیاں چڑھنے کے بعد نا ایک پھسلن بنی ہوتی ہے، بچہ اوپر بیٹھتا ہے نیچے آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھسلن کے اوپر کوئی گیند رکھے تو وہ زور لگانا پڑے گا، یہ خود بخود نیچے آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں گریوٹی۔ تو آپ نے نا دیکھا ہوگا مزدور بھی اس کو استعمال کرتے ہیں انکلائنڈ پلین کو، کہ وہ رکھ دیتے ہیں سامان خود ہی نیچے سے پھسلتا نیچے آ جائے۔ تو اتنی تیزی کے ساتھ جیسے اونچائی سے آدمی آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ یہ الی ربہم، کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، تیز سے چلتے ہوئے نسل ینسلو، اور کہیں گے ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھی سچا ہے، اور اس کے نبیوں کا وعدہ وہ بھی سچا ہے۔ اور صحیح کی طرف چل پڑیں گے۔ جی سورہ یاسین پڑھائی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں سے آپ کو بتایا تھا کہ عذاب قبر برحق ہے، اور قبر کا عذاب قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ایک ایسی زندگی ہوگی جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورہ محمد کی آیت ہے، یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ عقل جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اب جو چیز اس کو نظر نہیں آتی، عقل کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے، اس کا انکار کر دو۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں عقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہے، اگر وہی ایک چیز ہمیں بتاتی ہے تو ساتھ میں وہ عقل کی دسترس میں نہیں ہے، تو عقل کو ماننا چاہیے کہ آج تک وحی کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی۔ وحی نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، تو یہ کیا بات غلط ثابت ہوئی؟ نہیں سر۔ اس طرح آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعلنا لرجل من قلبین فی جوفی، فرمایا ہم نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، آج تک کوئی آدمی دو دلوں والا دنیا میں نظر نہیں آیا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، جی سر، ٹھیک ہے۔ اب وہی درست کہہ رہی ہے، اور آپ کو پتا وہی نازل کس پہ ہوئی ہے؟ جو نہ طبیب تھے نہ ڈاکٹر تھے، تو اللہ کے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح وہی نے کیا کہا؟ وہی نے یہ بھی کہا قرآن مجید کے اندر ہی بتاتے ہوئے، اور فرمایا کہ کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، قیامت کے دن ہم ان کی کھالیں تبدیل کرتے رہیں گے جب کھال جل جائے گی۔ آج سائنس کیا کہتی ہے کہ جو ریسیپٹرز آف پین ہیں، جو پین کو محسوس کرنے والے ریسیپٹرز ہیں، وہ انسان کی جلد کے اوپر ہوتے ہیں، لہٰذا جلد کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی سائنس کی بات وہی کے اندر پہلے ہی موجود ہے۔ تو لہٰذا جو قرآن مجید نے بیان کیا، جتنا بھی 70-80% عقل کو نظر آیا، عقل نے مان لیا ہے کہ قرآن کی ہر بات سچ ہے، تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جو 20-10-15% نظر نہیں آ رہا یقیناً وہ بھی سچ ہوگا، جو یہ چیز سچ ہے وہ بھی سچ ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ھذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ بھی سچا ہے، اور رسولوں کا وعدہ وہ بھی سچا ہے۔ تو لہٰذا قیامت کے دن کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ اکبر، کسی شخص پہ جو کیا ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اور فرمایا اب یہاں پر انا کون سا حرف ہے جی؟ ذرا گرامر کی بات بھی ہوئی ہے، انا کون سا حرف ہے؟ حروف مشبہ بالفعل، اس کو کہتے ہیں انا وخواتها، حروف مشبہ بالفعل، یا اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت نصب پہ لے جاتے ہیں، جس طرح۔ اور اصحاب الجنہ ہے مرکب اضافی، پہلا حصہ اس کا مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے اصحابہ، اب زبر آئی ہے انا کی وجہ سے، انا اصحاب الجنت، بے شک جنت کے ساتھی، انا اصحاب الجنتی، اصل میں لفظ تھا اصحاب الجنتی۔ اس طرح آپ انگلش میں جانتے ہیں ڈو ڈڈ بن جاتا ہے یا ڈو ڈز بن جاتا ہے،
کمز بن جاتا ہے، ریچز بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی انا کے آنے کی وجہ سے اصحاب کی آخر میں زبر آ گئی ہے تو وہ بن گیا صحابہ. انا اصحاب الجنت الیوم. الیوم ظرف مکان ہے، ظرف زمان ہے کہ اس دن. فی شغل مرکب جاری ہے، فی کی وجہ سے یہ فی جو ہے یہ حرف جار ہے، اس نے بعد میں آنے والے لفظ کو حالت جر دے دیے، اس سے زیریں لگا دیے. بے شک جنت کے لوگ اس دن بڑے عجیب مشغلے ہوں گے اور خشاش بشاش ہوں. اللہ اکبر. تو یہ آیات جب آتی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ کیا تھا؟ ہاں جی، اگر بشارت والی آیت آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ سر سوال کرنا چاہیے جنت کی. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اردو میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، انگلش میں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے. یہ جو شغل کون سے ہیں؟ اللہ اکبر. شغل یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مل رہے ہیں. اور وہ جو سورہ محبت میں 4 نہریں بیان کی ہیں، دودھ کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، اس طرح شراب کی نہر ہے، اس طرح شہد کی نہر ہے، اس طرح یہ آپ کو پتہ ہے فی صدر مخضود وطلح منضود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. وہ ہر طرح کی چیزیں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ہمارے بیوٹی پارلر جو ہیں، بیوٹی پارلر بڑے معروف ہیں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے، پتہ نہیں بوڑھوں کو جوان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں واللہ عالم، اور پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک انسانوں کے حسن کو مزید خوبصورت کرتا جائے گا. اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. اور بعض یہاں بدبخت ایسے کہتے ہیں جنت کی باتیں لوگ کرتے ہیں. جنت کی باتیں اللہ نے خود کی ہیں، جنت کے بارے میں اللہ نے خود بتایا ہے، جنت کے بارے میں اللہ نے خود انسان کو آگاہ کیا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک آپ کو دنیا میں اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے، کیا آخرت میں نہیں دے گا؟ ہاں جی بالکل انشاءاللہ بالکل دے گا اللہ. ہم تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں دے رہا ہے، دنیا میں بیویاں دی، بچے دیے، دنیا میں اس نے ہمیں ازواج دی، دنیا میں اس نے ہمیں پھل دیے. پھر پھلوں کی کئی قسمیں دی، پھر ایک ہی پھل بادام اس کی کئی قسمیں ہیں، آم اس کی کئی قسمیں ہیں، سیب ہے وہ کئی قسموں کے، انار وہ کئی قسموں کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں جو کئی قسمیں والی چیزیں بنا سکتا ہے یس کا بماء واحد. اور آپ کو پتا ہے وہ جو سنوان و غیر سنوان، ایک کھجور کا تنا ہوتا ہے جس کے اندر ایک ہی درخت لگتا ہے، اور سنوان اور غیر سنوان ایک ایسا بھی درخت ہوتا ہے کہ تنا ایک ہے اوپر سے 3 درخت بن جاتے ہیں، اور وہ تینوں کو پانی ایک طرح سے مل رہا ہے، لیکن اوپر والی کھجوریں اور طرح کی ہے، درمیان والے درخت کی اور طرح کی ہے، سائڈ والے درخت کی اور طرح کی ہے. کس کا فضل و کرم ہے؟ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. فرمایا 2 سمندر ہیں، ایک کھارے پانی کا ہے، ایک میٹھے پانی کا ہے، درمیان میں دیوار موجود نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکے. میٹھا کھارے میں، کھارا میٹھے میں مکس. تو یہ مثال ہے کہ قیامت والے دن بھی کافر مسلمان اور مسلمان کافر مکس نہیں ہوں. اللہ تو علیحدہ کر دے گا. بالکل وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اب یہ شغل لگا ہوا ہے، مختلف قسم کے شغل ہے. کوئی سلام کہہ رہا ہے، کوئی جنت کے بازار میں جا رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے، کوئی اپنے مکان میں ہے. کوئی مکان آپ کو پتہ ہے کستوری کے بنے ہوئے ہوں گے، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے فرمانوں میں ذکر کیا ہے. تو جنت بھی برحق ہے، جنت کی نعمتیں بھی برحق ہیں، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا قرآن کوئی ایسی بات کہے جو ممکن نہ ہو. اللہ فرماتا ہے ہم وازواجہم، وہ اور ان کے جوڑے. جوڑے سے مراد ہے آپ جانتے ہیں میاں بیوی. اور فی ظلال، اللہ سایوں میں ہوں گے. فی ظلال یہ بھی مرکب جاری ہے. علی الارائک یہ بھی مرکب جاری ہے. علی الارائک میں سحریاں، گاؤ تکیے. آپ کو دنیا کے اندر بھی ہم گاؤ تکیوں سے واقف ہیں، صوفوں سے واقف ہیں. ایک دیوان ہوتا ہے، ایک ہی صوفہ، اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، بڑا خوبصورت بنا ہوتا ہے. متکئون، اور وہ اس پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور وہ بھی ہوگا جو وہ طلب کریں گے. اور آخری بات سلام قول من رب الرحیم، سلامتی ہوگی. کیا یہ قولاً ایک ایسی بات ہوگی جو ان کے رحیم رب کی طرف سے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الا قيلا سلاما سلاما. سلامتی کی آواز آ رہی. اللہ فرماتا ہے لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. یہ جو سلامتی کا گھر ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ سلامتی کے گھر میں موت ہوگی. جی بتائیں جی، سلامتی کے گھر میں موت ہوگی؟ نہیں سر.
اور دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے آپ جتنے مرضی مکان میں رہ رہے ہو 2 کنال 4 کنال کے سجاوٹ والے مکان میں اچانک ایک لہجے کے لیے جیسے ہی خیال آتا ہے نا یار یہ تو میں نے چھوڑ جانا ہے تو بتائیے تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں؟ جی سر. اللہ اب دیکھیں ذرا خیال پائے کسی نے آگے کہہ ہی دیا بھائی جان آپ تو فوت ہو جائیں گے پھر مکان کا کیا بنے گا, ہم سارے اس کے منہ پر روکتے ہو تمہیں یہ بات سنی ہمارے دل میں ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے قلق پیدا ہو جاتا ہے دکھ پیدا ہو جاتا ہے واقعی سلامتی تو نہیں ہے یا میرا گھر سلامت نہیں رہے گا یا میں سلامت آخر مجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو یہ دارالسلام صرف اور صرف جنت ہے. دارالسلام جو ہے وہ صرف اور صرف جنت وہی دارالمقامہ ہے. اقامت کا مطلب ہمیشہ رہنے کا گھر بھی وہی ہے اور وہیں پر آدمی کو سلامتی ہے. آپ کو پتہ ہے نہ وہاں پر پیشاب اور پہانے کی حاجت ہوگی. پیشاب اور پہانے کی جو حاجت ہے آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور انسانوں کے کروڑوں اربوں روپے اس پہ لگتے ہیں. ایگری کرتے ہیں جی آپ اس پر؟ جی سر. آپ گھر میں واش روم بناتے ہیں پھر واش روم کی ایک نکاسی سینیٹیشن ہے پھر ایک بہت بڑے مسئلے مسائل ہے پھر اس کے کاموں کے لیے آپ کے ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں. آدمی کو ذرا دونوں چیزوں میں ذرا بھی تکلیف آئے تو آدمی بے چین بے قرار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے دوائیاں لیتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب پیشاب اور بہانے کی حاجت ہی نہیں ہوگی حتیٰ کہ ریڑھ نہیں ہوگی دیکھیں نا جو ناک سے برآمد ہوتا ہے نزلہ اور زکام کی طرح بلغم برآمد ہوتی ہے کوئی چیز نہیں ہوگی سلامتی سلامتی ہے. تو سلامتی کس کو ملے گی؟ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو سلامتی سے گزار لے گا قیامت میں سلامتی ملے گی. آج آپ کی ربیعت کے لیے اتنا ہی لیکچر ہے آپ کا.